بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان العدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہوا کہ اس پاک ذات نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر دین اسلام میں داخل فرمایا، پھر اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنایا۔ قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ سورہ توبہ سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر اس کے ہاں کتاب اللہ میں یعنی قرآن مجید میں مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ دین قیم ہے، لہذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تمام تر مشرکین سے جنگ کرو جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ عزیز دوستو، نئے ہجری سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی آج 21-22 تاریخ ہو گئی ہے، اور 10 دنوں کے بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو نیا اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کا آغاز یعنی نئے ہجری سال کا آغاز ہجرت نبوی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ ہجرت کفر سے اسلام کی طرف تھی، یہ ہجرت اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھی۔ قربان جائیں ان پاک نفوس پر جنہوں نے اسلام کی حفاظت اور کلمے کی سرفرازی کے لیے تن، من اور دھن کی بازی لگا دی۔ نہ مال دیکھا انہوں نے، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ باء و اجداد کی محبت اسلام پر غالب آ سکی ان کے، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی محبت سے سرشار ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ایک آواز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت اختیار کیا۔ جب انصاریوں کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو انصار و مہاجرین کی اخوت و محبت قابل دید تھی۔ دنیا کی تاریخ میں کسی قوم میں انصار و مہاجرین جیسی اخوت اور بھائی چارگی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ انصاریوں میں اپنے مال و اجداد اور گھر بار بلکہ زندگی کی ہر ایک چیز میں مہاجرین کو شریک اور شامل کیا۔ نئے اسلامی سال کی آمد پر کفر سے اسلام کی ہجرت کی یاد تازہ ہونے کے ساتھ انصار اور اپنے مہاجرین بھائیوں کے دل کھول کر مدد کرنا اور خود پہ انہیں ترجیح دینا بھی خوب یاد آتا ہے۔ آج اگر مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اسی طرح قربانیاں دینے پر آمادہ ہو جائیں اور اپنے مظلوم اور مجبور بھائیوں کی امداد کریں تو دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کمزور نہیں رہیں گے،
اور ان پر کبھی بھی کفار و مشرکین ظلم نہیں کر سکتے۔ دشمنوں کے دل میں جیسے پہلے ہمارے بزرگوں کا رعب اور دبدبہ قائم تھا پھر سے قائم ہو جائے گا، مگر افسوس مسلمان ہی مسلمانوں کو مٹانے، کمزور کرنے اور ٹکڑوں میں تقسیم کرنے پر تلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ پسپا اور کفار سے سہمے ہوئے ہیں۔ کفار ہم پر غلبہ پا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور آپس میں اخوت اور محبت پھر سے بحال کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نئے ہجری سال کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نئے ہجری سال کا جب آغاز ہو تو اس استقبال ہم کیسے کریں۔ دین اسلام ایک فطری نظام زندگی کا نام ہے۔ اس کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ زمانے کی لچک اور اس کے مختلف حالات و مراحل کی رعایت بھی ہے۔ اس لیے آج سے 1450 سال پہلے نازل شدہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے مخالف یا انسانی فطرت سے متصادم نہیں ہے۔ یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور کمال، آپ کی شان اور حجاز ہے کہ آپ کے کسی فرمان اور آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی دنیا کے کسی انسان کو کوئی کمی نظر نہیں آتی، بلکہ اسلام اپنی اس بے مثال خوبی سے غیر مسلموں کو اپنے آغوش میں آنے کی دعوت دیتا رہا اور ضلالت اور گمراہی سے بے قرار اور مضطرب دل کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کی چھتری کے نیچے جمع ہونے لگے۔ محبت اور خلوص، امن و راحت، اخوت و حلاوت، عدل و مروت، اخلاق اور وفا اور نور ہدایت سے لذت اندوز ہوتا رہا۔ آج جب کہ نیا اسلامی اور ہجری سال شروع ہونے والا ہے، ایک بار پھر سے نزول قرآن، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، خاتم النبیین والمرسلین اور دین اسلام پر جان و دل قربان کرنے والے عظیم المرتبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی اجمعین، جن سے اللہ راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، عظیم تاریخ اور تاریخ کے سنہرے اوراق نظروں کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلامی سال ایک ایسے مہینے سے شروع ہوتا ہے جسے تخلیق کائنات سے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور تقدس سے نوازا ہے۔ اسی مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی قدر و منزلت کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب سے کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ترتیب کے لحاظ سے تیسرا اور اسلامی سال کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ دوسرا مہینہ، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ نیا اسلامی سال دستک دے رہا ہے۔ ہم نے نئے سال میں قدم رکھ کے اپنی زندگی سے 1 سال کا قیمتی عرصہ کم کر لیا ہے، یعنی کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے اسلامی سال کے لحاظ سے 1 سال ہماری زندگی میں اور کم ہو گیا۔ مسلمانوں میں موجود مختلف فرقوں کے حالات، زمانے کا پس منظر، دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں انسانیت کی خوفناک تباہی اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ساری دنیا میں اس قدر اللہ کی مخلوق دنیا چھوڑ کے دائی اللہ ہو گئی اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئی، ان میں سے خوش نصیب وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، ورنہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں
وہ ظلم و عدوان، شراب و کباب، عیاشی و زناکاری اور نیکی کی پستی اور برائیوں کا عروج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں نئے سال میں قدم رکھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، یا نئے ہجری سال کا ہمیں کس انداز میں استقبال کرنا چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہم سب کے ذہنوں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اسی کا مختصر جواب عرض کرنے کی کوشش کرے گا فقیر۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ احساس کم مائگی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نیا سال آنے سے وہ ایک سال بڑا ہو گیا ہے۔ یہ بڑا ہونا لوگوں کے لیے دھوکے کا سبب بنا ہوا ہے۔ ایک بڑا دھوکہ تو یہ ہے کہ ہر نئے سال کی آمد پر اپنی پیدائش منا کر خود کو بڑا منانے اور بنانے کی جھوٹی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حقیقتاً وہ ہر نئے سال کی آمد پر ایک سال چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی ہر سالگرہ پر ایک سال کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو لوگ اپنی پیدائش کی سالگرہ منانا چھوڑ دیں۔ کون اپنی موت کی خوشی منائے گا؟ یعنی بندہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ آدمی زندگی کے جتنے سال گزارتا ہے وہ موت سے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پیدائش منانا یعنی سالگرہ منانا جائز نہیں ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ نیا سال ہماری زندگی سے ایک سال کم کرتا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی میں کم مائگی کا احساس ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک سال کم ہوا اس پہ افسوس ہونا چاہیے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں انجام دیے گئے عمل پر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، جبکہ ہم سال کے 12 مہینوں میں غفلت کی چادر اوڑے رہے، کل کی ہمیشگی والی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارا ماضی و حال بالکل تاریک ہے۔ آخرت میں کیسے نجات پاؤں گا؟ دنیاوی زندگی کو ہم نے لو کا ذریعہ کیسے سمجھ لیا تھا، حالانکہ یہی زندگی آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ کل مجرم لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جیسے قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں اللہ رب کریم نے فرمایا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یعنی کہ بندے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو تکلیفوں اور مصیبتوں کو دیکھ کے پھر ان کو خیال آئے گا کہ اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں جانے کی زندگی کے لیے مانگیں، اور افسوس کریں کہ ہم دوبارہ جائیں گے تو ہم نیکیاں کر کے ڈھیر ساری نیکیاں کما کے لائیں گے۔ اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے آپ اور ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پڑھ کے سنائے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو عمل کروانا ہے۔ وہ ہم سے رہ گیا، اس بات کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ سال گزر گیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ نفس کا محاسبہ ہے۔ مومن کے جو اوقات گزرتے ہیں ان کا ہمیشہ محاسبہ کرتا رہنا چاہیے۔ یہی محاسبہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھے گا، خوف الہی پیدا کرتا رہے گا، فکر آخرت کی رمق ماند نہیں ہونے دے گا، اور مسلسل عمل صالح پر گامزن رکھے گا۔ زندگی سے ایک سال کی کمی اور عمل صالح کی قلت کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے کل کی تیاری کے لیے پہلی زندگی سے آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب کریم نے ہمارے لیے بہت اچھا انعام رکھا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ حشر میں یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تمہارے کاموں سے بخوبی آگاہ ہے۔ بندہ مومن کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا حساب و کتاب لے گا، اس لیے اللہ رب کریم کے سامنے حساب پیش ہونے سے پہلے ہی خود اپنا احتساب کر لیں۔ جہاں ہم سے غفلت ہوئی، خطا سرزد ہوئی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے۔
اس سے معافی طلب کر لیں، وہ یقیناً معاف کر دے گا۔ اگر گناہ کی پوٹلی لے کر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہاں توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہوشیار وہ ہے جو اپنا محاسبہ دنیا میں ہی کر لے، تاکہ کل قیامت میں حساب کے دن اللہ رب کریم اور سب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے ہم سب کو ایک جو سہولت میسر ہوئی ہے وہ ہے توبہ کی توفیق، وہ ہے توبہ کی سہولت۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا بندہ مومن اپنا محاسبہ کرے اور اپنی زندگی میں شب و روز میں اگر گناہوں کی تعداد کو زیادہ دیکھے تو پھر وہ توبہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، یعنی ندامت جس کو ہو گئی، جو بندہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو گیا گویا اس نے توبہ کر لی، حالانکہ اس نے توبہ نہیں کی، صرف توبہ کے لیے اس نے سوچا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے بندے میں سمجھ گیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تیسرا کام جو ہمیں استقبال نئے اسلامی سال کے لیے کرنا ہے وہ ہے وقت کی قدر و منزلت۔ نئے سال کے استقبال پہ ہمیں وقت کی قدر کرنا بھی سیکھنا ہوگا۔ ویسے مومن وقت کا پابند ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی زمانے کی چکا چوند اور اس کی دل فریبی کا شکار ہو کر عیش و عشرت اور رنگ رلیوں ہی کو زندگی سمجھ لیتا ہے۔ ایسے موقع سے ہمیں اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ دنیا فانی اور اس کی دل فریبی دھوکہ دینے والی ہے۔ یہاں ہم مسافر کی طرح زندگی گزاریں، ہر لمحہ آخرت کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا وقت اللہ کی رضا کے کام میں گزرتا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر سبیل وعدہ نفسک فی اہل القبور، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راہگیر ہو، اور تم اپنا شمار ان لوگوں میں کرو جو دنیا سے گزر گئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہماری آنکھ کھولنے کے لیے نصیحت کافی ہے۔ اس کے الفاظ وعدہ نفس کا فی اہل القبور، یعنی خود کو مردوں میں شمار کرنے سے مراد نصیحت حاصل کرتے ہوئے وقت کی قدر کریں اور اس کا استعمال جائز طریقے سے کریں۔ کھیل کود، موج مستی، لا یعنی بے مقصد گھوم گھام اور فضول باتوں اور کاموں میں وقت کے ضیاع سے پرہیز کریں۔ اور جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے، دین اسلام کے شعار کا پابند ہوتا ہے، تو یقیناً وہ وقت کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، وقت کا پابند ہوتا ہے۔ دین اسلام میں وقت کی پابندی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے جو بندہ دین کو سمجھتا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے وقت کی قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب کریم نے جو نمازیں فرض کی ہیں وہ بھی فرض اسی لیے کی ہیں تاکہ لوگ وقت کی پابندی کر سکیں، اور یہ مقررہ وقت پہ نمازیں ہیں، ہر وقت نماز نہیں ہے، تو کوشش کر کے ہم وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ 4 نمبر پہ محرم الحرام میں ہونے والی بدعات کا خاتمہ۔ چونکہ اسلامی سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس مہینے کو پامال کیا، اس کے تقدس کو پامال کیا، اور دوسرے لوگوں کی یعنی خوارج کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے طرح طرح کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، جیسے ماتم کرنا، عزاداری کرنا، تعزیے میں جانا، یا ان کی جو ہے وہ جلوس کو دیکھنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ احترام والے مہینے کا احترام کریں، جس طرح اہل زمانہ نے کیا۔ اللہ کی حدود کی پامالی عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں محرم الحرام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ اس مہینے کے 10 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کا دن ہے، صبح سے لے کر شام تک تقریباً 72 نفوس اللہ کے راستے میں قربان اس لیے ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا جا سکے۔ تو
اس دن اپنے گھر والوں پہ اپنی رزق کی وسعت کرنی چاہیے. 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے. نئے اسلامی سال کا آغاز محرم کے روزہ رکھنے سے کریں. روزہ شہوتوں کو توڑنے والا اور دل میں ایمان اور عمل صالح پیدا کرنے والا بہترین وسیلہ ہے. محرم الحرام یعنی سال کا پہلا مہینہ جہاں اس کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ عظمت اور دوبالا ہو جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریدہ صلاۃ اللیل. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے. اس آیہ مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ محرم کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. یہ روزے رمضان کے بعد افضل روزے ہیں. جو روزے کے بجائے اس ماہ میں دیگیں چڑھاتے ہیں یا سبیلیں، اگر ہم اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ محرم کا روزہ رکھیں، جو سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے اگر سچی عقیدت اور محبت ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان کی سنت کی پیروی کریں، اور کوشش کی جائے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے. اس کے علاوہ نئے سال کی شروعات عزم و استقلال سے اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے اور ولولہ اور جرأت کے ساتھ اس کا استقبال کریں، عزم کے ساتھ استقلال نئے سال کی شروعات عزم و استقلال سے کریں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، سال نو کا استقبال خوب پرعزم طریقے سے کریں کہ ہم آنے والے پورے سال میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے پہاڑ جیسے عزم و استقلال کا جو ہمیں درس نصیب ہوتا ہے اس پہ ہم عمل کریں، اور اسلام کے جو شعائر ہیں ان پہ ہم عمل کریں، اور اس تاریخ سے سبق لیتے ہوئے ہمیں آنے والا سال اسی طرح اسلام کی سربلندی کے لیے عزم و حوصلہ بیدار کرنے کے لیے شروع کرنے کی ضرورت ہے. اس سال کا پیغام یہی ہے کہ مسلم قوم کی اپنی الگ پہچان اور الگ شناخت ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا قانون، قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور سنت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی انمول سیرت ہے. ہمیں کسی قوم کی کسی چیز میں نقل کرنے کی ضرورت نہیں. آج ہم نے ہجرت اور اس کے اسباق بھلا دیے، پڑھنا چھوڑ دیے، ہجری کیلنڈر کا استعمال ترک کر دیا جو اپنی مثال آپ ہے،
اور کیلنڈر میں طور طریقے غیروں کی نکالی شروع کر دی. جب عیسوی سال آتا ہے تو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں اور طرح طرح کی رسم و رواج کرتے ہیں. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نیا اسلامی سال عیسوی نہیں ہجری ہے. اس کی مبارکباد دینا اسلام میں جائز نہیں. ہاں، نئے اسلامی سال کی دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا یہ ہے کہ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان وسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. یعنی اے اللہ اس مہینے یا سال کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور شیطان کی پناہ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما، تاکہ ہماری زندگی میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہماری زندگی میں آسانیاں نصیب ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح 10ویں محرم، رمضان المبارک اور ایام حج میں ہجری کیلنڈر کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح پورے کام کاج میں بلکہ سالوں اسے ازبر رہنا چاہیے. اس سے ہماری عبادت اور عبادتوں کے اوقات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اور بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ نیا سال خواہ ہجری ہو یا عیسوی، اس کو اس بات کے لیے پرعزم طریقے سے منانا چاہیے کہ ہم نئے سال کی آمد پہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر شرعی ہوگا، بلکہ ہم اپنا محاسبہ کر کے آنے والی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے. تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، جس میں ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ نئے اسلامی سال یعنی نئے ہجری سال کے استقبال کیسے کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل والے بٹن پہ کلک کیجئے.